جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر راؤ کارپوریشن سے رانا سکندر اعظم صاحب۔ پرسوں جو واقعہ پیش آیا ہے وزیر آباد میں پی ٹی آئی کے جلوس پر جو اندرناک حملہ ہوا ہے، جو قاتلانہ حملہ عمران خان پر ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ جماعت اسلامی کے ورکر بھی ہیں، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پولیٹیکلی ان کی کیا اس بارے میں رائے ہے۔ جی رانا صاحب، السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی نسرین بخاری صاحبہ اور اعتبار ٹی وی آپ کے چینل کا کہ آپ نے میرے ویوز جو ہیں وہ لیے۔ دیکھیں ایکچوئل یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا یہ قابل تشویش ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آسانی سے لیا جائے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت منیوٹلی جا کے تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اسے میں الزامات اس لیے کہوں گا کہ جب تک وہ ثابت نہ ہو جائیں وہ الزام رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایک ملزم پکڑا جا چکا ہے اس لیے بڑی آسانی سے ہے، پنجاب میں گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو اس سے وہ انویسٹیگیشن کریں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے یا کوئی اور لوگ ہیں، تو پھر آپ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے پکڑ لیں۔ لیکن آپ ویسے ہی نام لگائیں گے تو اس سے ملک میں ایک پینک کریٹ ہوگی اور انتشار پھیلے گا۔ تو ملک اس وقت جس سچویشن میں ہے، ہمارا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ذمہ دار بندے آپ اس طرح کی ایک بات کر دیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جان بچ گئی ہے، وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی ایک بڑی تعداد ان کی فالورز کی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وہ ملک گیر ایک جماعت ہے، تو ایماندار آدمی ہے، لیکن بہت ساری خامیاں، خوبیاں، خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ میں ان سے قطع نظر ہٹ کے یہ جو جان سے لے لینا اور منصر سے ہٹا دینا یہ حل نہیں ہوتا سیاست میں، تو اس کو تو کنڈیم ہی کروں گا۔ دوسرا میں سمجھتا یہ جماعت اسلامی بھی، ہماری سراج الحق صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن اس کی اس ملزم کے ذریعے تحقیقات کر کے ان لوگوں تک پہنچا جائے جنہوں نے یہ کام کروایا۔ اگر وہ انفرادی بندے کا ہے تو تب بھی پتہ چلے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ پھر غیر یقینی کی باتیں کرتے ہیں، جی ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی، ہمارا یہ نہیں ہو۔ آپ ایف آئی آر اس پہ کٹوائیں اور اس کو ساتھ ساتھ پھر لے کے چلیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ آپ اپنے بندوں سے جس پہ آپ ہاتھ رکھیں اس سے آپ انویسٹیگیشن کروا لیں۔ سر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو جن کے انڈر ہونی ہے وہ 3 بندوں کا تو انہوں نے نام لیا ہے، اور ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے 3 کون سے بندوں کا نام لیا ہے؟ رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں اپنا اس کے وفاق کے، ان کا کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ اچھا، جن کا نام لیا انہوں نے فوج کے ادارے کا، ان کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ انہوں نے پرائم منسٹر کا نام لیا ہے، اس کا کیا کام؟ بھائی آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کی پنجاب حکومت ہے، پولیس آپ کے نیچے ہے، سارے ادارے پنجاب کے جو آپ کے نیچے ہیں، یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے آفیسرز لگائیں۔ کیا سارے آفیسرز ہی بائسڈ ہو گئے ہیں؟ کیا سارے آفیسرز ہی بددیانت ہو گئے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کے جن کو آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں کہ یہ لوگ ہماری صحیح انویسٹیگیشن کریں گے، آپ ان سے انویسٹیگیشن کروائیں، لیکن ملزم آپ کے پاس ہے، آپ اس ملزم سے کھرا جہاں جا رہا ہے وہاں لے کے جائیں۔ وہ کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے، وہ رانا ثناء اللہ کے گھر میں جائے، وہ فوج کے ادارے میں جائے، جہاں بھی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سر یہ ہمیشہ ایسے ہوتا رہے گا کہ جب بھی ہمیں انصاف لینا ہوگا اور ہم اپنی مرضی کے جو آفیسرز لگائیں گے تبھی ایف آئی آر کاٹی جائیں گی، تو اگر ہم نیب کے ادارے میں اپنی مرضی کے قانون میں تبدیلی کریں گے تبھی ہمیں ریلیف ملے گا؟ کیا ہمیشہ ایسے انصاف ملنا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس کا جواب وہی لوگ، یہی تو بات ہے کہ 75 سال میں جن لوگوں نے باریاں لی ہیں، جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، وہ اس کا جواب دینا جی کہ کیا انہوں نے انصاف کے اداروں کو کس طرح پنپنے دیا، کس طرح انہوں نے ان کو مضبوط کیا۔ کیا اگر ہمارے پاس پولیس کا نظام صحیح ہوتا، ہمارا عدلیہ کا نظام صحیح ہوتا،
عدلیہ ہماری جو بڑا فخر کرتی ہے اپنے فیصلوں پہ، پوری دنیا کے انصاف کے جو ادارے ہیں ان میں ان کا 124واں نمبر ہے، تو عدلیہ کو سوچنا چاہیے۔ پولیس ہماری دنیا کی بدنام ترین پولیس ہے کہ یہ تو بندے سے ہاتھی بھی منوا لے کہ یہ خرگوش نہیں ہے ہاتھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں، یہ نظام کس نے خراب کیا، یہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ ہمیں پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو تمام کو بیٹھ کے آپس میں اس پہ اجتہاد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ کوئی ایک اکیلی جماعت اس کو لے کے نہیں جا سکتی۔ جب تک آپ رشوت، سفارش اور اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ 75 سال میں نہیں ہوگا، آگے بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تبھی ہوگا جب اس ملک میں انصاف ہوگا، جب لوگوں کو یہ اندر سے وہ اعتماد مل جائے گا کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، میرے ساتھ کسی نے ظلم کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کو سزا ضرور ملے گی، ملک سیدھا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گی، تب تک یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔